اینجی دھانا دھانا آجانو داڑانو رے نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر نصیر نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی القیوم نصیر نصیر الحی القیوم الہی چارے بیچارگان کن الہی رحمتی بر بندگان کن الہی رحمت دریائے آمس وزانجا قطرے مارا تمام گناہ داریم بیش از کوہ الوان گناہ از بندہ و آف از خداوندا سعادت یاری ما کن زرحمت یک نظر درکار ما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نہایت ہی عزیز بہنوں اور بھائیوں، علی زمان کی نورانی تائید ہمیشہ شامل حال رکھے۔ الحمدللہ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں کچھ نکات کی وضاحت کی کوشش کی گئی ہے کہ مولا کرے کہ اس سے ہمارے دل و دماغ میں اس کے پاک نور کی روشنی پیدا ہو جائے اور اپنے مذہب کے حقائق کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب امام کی پہچان ہے، امام کی حقیقت کی پہچان ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مینس ہیں، وسائل ہیں۔ مثلاً روح کے دنیا میں آنے کے لیے روح بغیر اسم کے دنیا میں آ نہیں سکتی ہے، تو اس لیے جسمانی نعمتیں جتنی بھی ہیں ہمارے بزرگان دین نے ان کو نعمتیں نہیں سمجھی ہیں، خاص نعمتیں جن کے اندر حیوانات بھی شامل ہیں، کھانا پینا، دوسری بہت سی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، ان کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، اور جسم کا مقام اس دنیا میں ہے۔ جسم عالم بالا میں نہیں جا سکتا ہے، عالم بالا سے جو حقیقت آئی ہے وہ انسان کی روح ہے، اور روح جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ معرفت ہے۔ تو اس لیے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی نعمتیں مولا نے عنایت فرمائی ہیں اس میں ہم اور دوسرے حیوانات برابر کے شریک ہیں۔ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ پیر ناصر فرماتے ہیں چیزی کسی طوران بخورند
چیزی کی ستوران بخورند با تو شریکند، یعنی چیزی کی ستوران بخورند با تو شریکند. حیوان جو چیزیں کھاتے ہیں اس میں، اور ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز کھاتے ہیں، دونوں شریک ہیں. فرماتے ہیں خداوند ان نعمتوں پر انسان کو ٹوکتا نہیں، بلکہ انسان کی روح کے لیے خداوند نے اعلیٰ خوراک، عالم بالا کی خوراک عنایت فرمائی ہے. اور وہ عالم بالا کی خوراک علم الیقین ہے. علم الیقین سے انسان کی روح آگے بڑھتی جا رہی ہے. جسمانی صورت میں نہیں، بلکہ انسانی شعور کی صورت میں. شعور کے معنی اویئرنس، اور اویئرنس سے مراد جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ چیزیں مومن کو معلوم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ انسان امپرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور بالآخر جس انسانی کامل سے اس کو یہ رزق ملتی ہے، وہ خود بھی انسانی کامل بن جاتا ہے. تو مومنین و مومنات، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے. اس لیے پیرو نے انسان کو ایک مسافر کی مثال دی ہے کہ اس دنیا میں انسان ایک مسافر کی طرح ہے. اور بالآخر اپنا کام مکمل کر کے عالم بالا کی طرف جانا ہے. اسی سلسلے میں پیر ناصر خسرو نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس کا نام زاد المسافرین ہے.
ذات پروویژن کو کہتے ہیں. اور مسافرین مسافر کی جمع ہے، پلورل ہے. تو قربان جائیں یہ ایک چھوٹی سی تمہید ہے، اور اسی سفر میں یہ جو ذات ہے اس کا ایسنس دعا ہے. پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے، کرنل ہے. تو اس لیے مومنین و مومنات، ہمارے اماموں نے دعا جو ہمارے لیے مقرر کی ہے، یہ اسلام کی ارتقائی عبادت ہے، یعنی ترقی یافتہ عبادت ہے. یہ شریعت کے لیول کی عبادت نہیں ہے. یہ حقیقت کے لیول کی عبادت ہے. تو اس عبادت کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ مومنین مومنات کا فرض ہے کہ اس کے الفاظ کو، ورڈز کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کریں. کیونکہ اگر لفظ صحیح نہ ہو تو اس کے یا تو کوئی معنی بنتے ہی نہیں، یا اگر کوئی معنی بن بھی گیا تو وہ اکثر غلط ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے قربان جائیں آپ سے یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، چونکہ آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ہی بلند ہے، اور جو امام نے بخشا ہے بلند ترین درجے کی عبادت شکر گزاری کے ساتھ اس کے مقدس فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اصل مقصد تک، یعنی معنی تک پہنچ سکے. اس مختصر نوٹ کے ساتھ اب ہم عربی زبان کی جو خصوصیات ہیں ان کا جاننا
بہت ہی ضروری ہے۔ عربی زبان بہت ہی ڈیلیکیٹ زبان ہے۔ چونکہ خدا کا آخری میسج عربی زبان میں آن حضرت نے پہنچایا ہے، اس لیے اس کی کریکٹرسٹک میں خاص خاص بید چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو غلط تلفظ کیا تو فائدے کی جگہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی جہاں تک اسماعیلی دنیا ہے، ہماری جماعت جو سیریا میں ہے، اس جماعت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ یا فارسی گو ہیں یا انڈین زبانیں ہیں، گجراتی ہے، سندھی ہے، کچھی ہے، ان سب کا گرامر عربی سے جدا ہے۔ یہاں تک کہ خود سیریا کی جو جماعت ہے وہاں دو قسم کی عربی ہے۔ ایک عربی قرآن کریم کی ہے، جو یونیورسل ہے۔ انڈونیزیا سے لے کر مراکش تک، بلکہ آج تو دنیا میں حدود ختم ہو گئے ہیں، باؤنڈریز ختم ہو گئے ہیں۔ چین سے لے کر امریکہ تک عربی جاننے والے ملیں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی عرب ملکوں میں بھی ان کی مقامی زبان ہے۔ اس مقامی زبان میں جو اوریجنل عربی ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے لحاظ سے ان جماعتوں میں یا تمام مسلم برادری میں صحیح تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک عبادت، بندگی، نماز اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کے اندر، ان تمام روایات میں، اس پریکٹسز میں
زبان کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی اس میں صرف جو قرآن کی زبان ہے وہی زبان استعمال ہوتی ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ وہاں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھی طرح سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھائی بہن ایران سے ہو یا افغانستان تاجکستان سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا تلفظ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے۔ سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح طریقہ بورڈ نے زیر زبر یعنی ڈائیکریٹیکل مارکس کے ساتھ کتاب کو پبلش کیا ہے، ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مشکلات ہے۔ تو عربی زبان میں سب سے پہلے ایک ناؤن، ایک اسم چھ الگ الگ طریقوں سے تلفظ کیا جاتا ہے۔ مثلا مولانا مرتضی علی کا مقدس نام لے لیجئے۔ عربی زبان میں علی، علین، علین، تین صورتیں ہو گئی، علی، علین اور علین۔ اس کی دوسری شکل العلیہ، العلیہ، العلیہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولانا مرتضی علی کا ایک پاک نام چھ الگ الگ طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ چھ الگ الگ طریقوں سے کیوں؟ تین نام ال کے بغیر ہیں، پہلے کے جو تین ال کے بغیر ہیں، اور دوسرے تین ال کے ساتھ ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی جائے گی، فی الحال اتنا ہی آپ اندازے کیجئے۔ اور پھر عربی زبان میں جس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، عربی میں اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ جر، جہاں کہیں بھی حرف جر آتا ہے اس کا تلفظ ای ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔
اور اس سلسلے میں جماعت کے لیے جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ اماموں کا نام ہے. پہلے ہم نے اماموں کے نام ایک طرح سے یاد کیے تھے، لیکن اس عربی دعا میں وہ اوپر نیچے ہوتے جا رہے ہیں. مثلا اللہم بحق، یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے. بحق مولانا علی، مولانا الحسین. اب اس کے بعد مولانا زین العابدین کا مبارک نام نوٹ کیجئے. ہم پہلے زین العابدین کے نام سے ہم نے اس اسم کو یاد کیا ہے. ابھی فی الحال دعا میں کیا ہے؟ اس بھی کی وجہ سے زین العابدین زین العابدین بن گیا ہے. اور اب کچھ جماعت جو ہے فی الحال نام بھی زین العابدین رکھنا شروع کر دیا ہے. یہ زین العابدین صرف اسی کانٹیکس میں صحیح ہے. اس کانٹیکس سے باہر ابھی بھی زین العابدین ہی ہے. اسی طرح مولانا ابو الحسن، ابول دیکھتا ہے یا ال ہوتا ہے؟ اس بھی کی وجہ سے ابل حسن ہو گیا ہے. اسی طرح مولانا ذوالفقار، ذوالفقار یا فقار عربی میں، ذوالفقار علی. ابھی ذوالفقار ذوالفقار ہو گیا، مولانا ذوالفقار علی. اسی طرح بہت ساری تبدیلیاں اس کے اندر اس ایک بھی کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں. اور جہاں بھی نہیں وہاں پر یہ مقدس اسماء ابھی بھی زین العابدین ہے، ابو الحسن ہے اور ذوالفقار علی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ تلفظ کی تبدیلی کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا عربی میں 3 صورتیں ہیں. ایک سبجیکٹو کیس ہے، دوسرا آبجیکٹو کیس ہے، اور تیسری صورت پریپوزیشنل کیس.
یا possessive case. ان کیسز کے لحاظ سے تلفظ بدل جاتا ہے. مثلا ہم نے شروع میں عرض کیا کہ مولانا علی کے جو مقدس نام ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلے کی 3 صورتیں فی الحال دیکھیں. میں نے گزارش کی کہ پہلا جو سبجیکٹو کیس میں مولا کا جو نام ہے وہ علی ہوتا ہے. یا العلی. آبجیکٹو کیس میں علین یا العلی سوری العلیہ. ہاں. اور پریپوزیشنل یا پوزیسو کیس میں العلی. العلی. اسی طرح آن حضرت کا جو مقدس نام ہے سبجیکٹ کیس میں محمد. آبجیکٹو کیس میں محمدن. اور پریپوزیشنل یا پوزیسو کیس میں محمدن. اور خاص کر جو ہمارے جو کلمہ ہے اس کے اندر بڑی مشکلات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کورس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. یہاں ہے کہ اے مومنو تم خدا کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ خیانت نہیں کرو. یہاں پر خدا اور پیغمبر دونوں آبجیکٹو کیس میں ہیں. اگر کسی نے یہاں رسول کی جگہ رسولو پڑھا تو اس کے کیا معنی ہوں گے کہ رسول خود جو ہے خیانت کرتا ہے. رسول پہلے آبجیکٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں سبجیکٹو کیس کا مطلب جو کام کرنے والا ہے اس کو سبجیکٹو کیس کہتے ہیں، اور جس پر کام ہوتا ہے اس کو آبجیکٹ یا آبجیکٹو کیس کہا جاتا ہے. تو اسی طرح بہت سی مشکلات جو ہے وہ تلفظ کے اندر ہے، لیکن انشاءاللہ اچھی طرح سے ہم پڑھیں گے تو یہ مشکلات جو ہے آسان ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس علی زمان ہے، مشکل کشا ہے. ہماری ہر مشکلات جو ہے مولا آسان کرتا ہے. اور جب اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو خود بھی مزہ آئے گا اور پوری جماعت کو بھی مزہ آئے گا. تو میرے خیال میں فی الحال اتنی ہو تو آگے جو ہے انشاءاللہ شاید ایک اور بھی اس کی کلاس ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ابتدا اتنی سی ہو گئی ہے. مولا ہم سب کی مدد فرمائے. آمین آمین. Okay. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And I start with
prayer that may Mola help me to convey in English whatever has been conveyed by Dr. Saib in Urdu. So his introduction was that so far in the dua sessions on global lectures, we have completed the discussions of ta'awuz and tasmiya. In other words, we have completed the first two sections of the book Dua Essence of Ibadat, which is written by Allama Buzurgwar. And inshallah, from these lectures, which we hope, we pray that many of you will listen to them again, then inshallah we can say that we have understood the real principle of our Batini Tariqa, which is to recognize the Imam is the goal, the objective of our lives. And we have discussed in other lectures on this platform that our peers and hujjats, they do not give extra importance to the material things because they say that these material things such as food, nourishment, these are shared by other animals as well. We eat vegetables, they eat grass, etc. We eat meat, the carnivorous animals eat meat, etc. So this is not considered a very high thing. What we have been taught throughout our history is that the soul, the human soul, has come from the higher world in order to attain recognition or to learn ma'rifat. So, for that reason, the body is important because the body is the vehicle. From Maulana Sultan Shah's memoirs, he says that the human body is a temple of the human soul and therefore deserves great care and cleanliness, etc. So for us, the body is important because it is the container of our soul. And Dr. Saib gave the example from P. Nasir Khisrao, Qaddasallah Sirrahu, that God does not give that huge an importance to those things which are shared by all animals, rational or irrational. However, God has blessed us with the nourishment of the higher world, which throughout our lectures we have described as ilmul yaqeen, the knowledge of certainty, the knowledge of primary sources. And it helps human soul to progress. It is only ilmul yaqeen that can help the human soul to progress. And we are not talking about progress in a physical way. We are talking about progress in the sense of growing awareness. And when this awareness becomes more and more perfect, it means that the human rational soul is able to, the human intellect is able to understand those to discover first and to understand hidden things which normally other people are completely unaware of. So, in this way, human beings are going to progress from imperfection to perfection because they are being nourished by the knowledge of certainty of the perfect man. And that means that those people who follow, those Mormons who follow the guidance of the perfect man, have the hope that one day they will also become perfect because they are receiving this knowledge from the perfect man, the Imam of the time. Pinasa Kisra likens human beings to travelers in the world, meaning all our peers, whether you look at Pinasa Kisra or the peers of the Indo-Pak subcontinent, you will find always that we are described as travelers. Pir Sadruddin says, Vanajaro, Dur Deshati Vanajaro Avyo. And Pir Nasir Kisra has a book, a very big book which is called Zadul Musafirin, which translates into English as Provision for the Travelers.
provision, nourishment. And this, if you like, so far we have discussed the importance of knowledge and how it relates to our temporary short journey on this planet. Now, he is going to talk a little bit more about introducing this series about the pronunciation and the inner meanings of our dua. He says that dua is the essence of this provision for the travelers or their nourishment. I remember even in one of our Ginans, Peer says, Samarale Josat, meaning take with you this provision. So, in other words, we are told very clearly that the only thing which will accompany our souls is the knowledge of Ilmul Yaqeen. So, dua is the essence of this nourishment, of this provision. So, and then he quoted a hadith of the Holy Prophet, which is a dua'u mukul ibadah. And this is why the book which we have translated from Allama Buzurgwar, if I can find it here, where is it? No, I can't find it here. It is on my shelf somewhere. It is called Dua Essence of Ibadat. That is the English translation of this hadith, Dua'u Mukul Ibadah. Thank you. Here it is, there it is. This is the book that we are following in this series of lectures. Dua, Essence of Ibadat. This is the meaning in English of this hadith. So, dua is the essence. It is the kernel of our ibadat. Essence, which is very, very significant, and I think Jamaat should really remember this. Imam has prescribed dua for us. It is on a higher stage of the religion's evolution. So if you take the message of Islam from the time of the Holy Prophet Muhammad, religion has evolved with the time and space. And in this evolution, this dua is on the level of hakikat, whereas it is, not whereas, dua is on the level of hakikat, it is definitely not on the level of shariat. Maulana Hazar Imam has made farmans about the importance of learning the dua correctly with its correct pronunciation and knowing its meanings, and not only its meanings, but the concepts which are behind those meanings. So we should be aware that although Arabic is not our mother tongue, it is a foreign language for us, but nevertheless it is the Imam's wish that we know this dua in its original language and that we know its meanings and we pronounce it correctly so we don't change the meaning of it. And please make a note, Dr. Sahib said, that remember this point for us, particularly on this platform. All of you who attend these lectures so regularly and with such great enthusiasm, for us, we are all together in a search for higher, deeper knowledge. Therefore, for us, this is an important point that we have to follow the Imam's guidance in this matter about the correct pronunciation of the dua with its meanings and the concepts which are behind those meanings. Now, today in this lecture, we are going to look at some special points about the Arabic language, which for us, all Ismailis, with the exception of Syria, this is a foreign language. Of course, you should all realize that Arabic is a very special and a very delicate language because the final revelation of God was conveyed by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam in the Arabic language. And therefore, there are special meanings in these Arabic words. And we mentioned Syria already.
Yes, they do speak Arabic. This is their mother tongue. But the rest of the Ismaili Global Jamaat speak languages like Farsi, Gujarati, Urdu, Hindi, Sindhi, English, etc. And all these languages have different grammars, of course, because that is the beauty of diversity. Even in Arabic speaking countries, they have two types of Arabic. So, for instance, in Syria, um, one type of Arabic is the Arabic of the Holy Quran. We can call this classical Arabic, right? But the no, and this classical Arabic is universal. Wherever the Quran is studied seriously, whether it is, as far away as Indonesia, from Indonesia to North Africa and anywhere else in the world, because now we don't have very many geographical boundaries left with the technology of communication revolution. But the point is that wherever the Quran is studied, this is done so in the classical Arabic. But in Arabic speaking countries like Syria, Iraq, etc., they have their own local dialects. And these local dialects do not necessarily follow the classical Arabic of the Quran. So, in the Muslim Ummah as a whole, Quranic Arabic is used in the practice of the faith. And therefore, everybody needs to learn the correct version. They may speak in their normal language in the dialects, but when it comes to reciting any prayer in Islam, they would follow the classical Quranic Arabic. And therefore, it is very important for us who are non-Arabic speakers that we need to check the pronunciation of our dua against a good transliteration of it. And for that reason, we have already put on the Global Lectures website a transliteration that was done by Dr. Saib many, many years ago in Montreal when he was a student of PhD at the McGill University, and he has updated this transliteration. It has been retyped by Mustafa Ahmadi, and it is on our website for you all to look at it. And the way it is done is really meant to help the different language speakers to understand how we should pronounce these words. So please be aware that that transliteration is there, and it's possible that some tariqa boards around the world may also have produced a transliteration. Now, Faqih Sahib has gone on to give examples. He said, let us take the pure and the holy name of our Imam, Maulana Ali. How would it be pronounced in Arabic? It can be pronounced in 6 different ways. So, first, without any prefix, no prefix of alif, lam, or al, you would pronounce it as Aliyun, Aliyan, and Aliyin. I hope that this pronunciation comes across clearly because we are speaking on Zoom. But if you have alif lam, al, in front of these, they become al-aliyu, al-aliyah, al-aliyi. So, this is one noun. Maulana Ali's name can be pronounced in 6 different ways in Arabic. So, don't be put off by the complexity of this. Once you know the principles, everything will fall into place. Right? And the difference comes in there because, first of all, what is the case? What is it, an objective, subjective, or prepositional case? And then whether it has the prefix of the alif lam or not. Faqih Sahib has mentioned, because he has studied classical Arabic all his life. He says that the prepositions in Arabic, which are called harf jar, wherever they come,
the pronunciation changes to the E sound. So, there are many examples in the dua. As we go along, we will be highlighting all this for you. There is no need to get worried about it. And the best example for us is the sixth part of our dua, where we have the genealogy of Nurun ala Nur, or the genealogy of the chain of the light of Imamat. And this poses, the prepositional one poses great difficulty for the Jamaat, because the Jamaat has learned the names of the Imams in history in the normal way. So, for instance, we all know that the second Imam in the line is called, third Imam, depends on how you count. If you count from Maulana Ali, third Imam. If you count from Maulana Hussain, second Imam. Maulana, he would normally be pronounced Zainul Abidin. But in the dua, because the genealogy starts with this phrase, Allahumma bi haki. B, this little bi is a preposition, and it has changed the majority of the names in this genealogy. So in the dua, we have to pronounce Maulana Zainil, I sound, Zainil Abidin. But that doesn't mean that Maulana Zainul Abidin is wrong. No. So if, for instance, an Ismaili family want to call their son Zainul, or a girl Zainul, then they should call them Zainul, not Zainil. It's not Zainil. You need a bi in front of it to make it Zainil. So I hope that you are clear now a little bit on why these names are changing. And other examples are, for instance, the normal way of saying would be Maulana Abul Hassan or Maulana Zul Fakar. But when this bi comes in front, the preposition, then it becomes Abil Hassan, Zil Fakar. The E sounds. And there are many such changes in the 49 names of our Imams in the sixth part of our dua. But again, to repeat, if there is no preposition, if there is no bi in front of any of the names of our Imam, they would remain Zainul Abul Zulfakar. Okay? And then Dr. Saib brought in this other point, which is, what is the case of this noun? Is it a subjective or objective or prepositional case? Because that changes the pronunciation completely. In the subjective case, where this name is the subject of the sentence, it would be Aliyun, Aliyun. And if it is with the alif lam, it would be Al-Aliyu. In the objective case, where it becomes the object of the sentence, it would become Aliyan. And with al in front, Al-Aliyah. And in the prepositional case, as we've already discussed in the matter of the sixth part, it would become Al-Aliyin, just Aliyin, but if you put al in front of it, it will become Al-Aliyi. And similarly, the Holy Prophet's Mubarak name can be Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. But they have to be used in the correct way according to the context of the subjective, objective, or prepositional case. And this is why our Shahada, our Kalima, is also mispronounced. So the minute you put Ashhadu in front of it, this changes the entire structure to objective case, and therefore it would be Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
and ashhadu anna aliyan amiral mu'minina aliyullah. Yes, which is completely different from the final paragraph of the second part. We will be going through these again and again because this whole series is to make sure that not only do we pronounce our dua correctly to the best of our ability, even though Arabic is not our mother tongue, but it is the language of our faith, of the Holy Quran. It is the mother tongue of our Holy Prophet who delivered the message of the final message of Islam. So we will try and learn it correctly, understanding the meaning and also the concepts which are in these um, words. And one example to just show you how important it is to pronounce correctly, Fakir Sahib gave the example that in the fifth part of our dua, Ya ayyuhallazina amanu la takunullaha war rasulah, because here again Rasulullah is the objective case and it should be Rasulullah. But unfortunately, because we don't have a very good knowledge of the language, many members of the Jamaat pronounce the Rasulullah as Rasulu, which is highly dangerous because that changes the meaning to that the Holy Prophet himself is a traitor, a treacherous person who has broken a trust. Nauzubillah. None of us would want to say that. So we must try and learn this essence of our ibadat, the holy dua, correctly, and inshallah we will all endeavor together to do so. And this discussion will carry on until we finish this long series on dua, the essence of ibadat. Mola inspire you all to pick up the confidence and the courage to learn the dua correctly and to help members of your family also to correct their pronunciations. And in that way, let us all earn the happiness of the Imam of the time. Ameen. Thank you. Ameen. And Ya Ali Madad. Ya Ali and Madad. inshallah, this series will continue every Sunday. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ameen. inji dhana dhana ajano da